اللہ لا الہ الا اللہ، جس پڑھے آؤ تر جاوے گا، جس پڑھے آؤ تر جاوے گا، یہ مرن ویلے کم آوے گا، یہ قبر تیری چمکاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اٹھ جاگ جمعے دی پیشیا، اٹھ جاگ جمعے دی پیشیا، اے نیندر کی کم دیسیا، جمعہ پڑھتے تے رب بخشے سیا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ساتھی قبراں دا، یہ کلمہ ساتھی قبراں دا، فرق نہ ہو زیر زبراں دا، پتہ چلیا سانوں نبی دی خبراں دا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جد میں مراں جمعے آلہ روز ہوئے، جد میں مراں جمعے آلہ روز ہوئے، میری منجی اتے کلمے دا شور ہوئے، اک کھولاں تے نبی میرے کول ہوئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جن دل تے دیوا بلدا نہیں، جن دل تے دیوا بلدا نہیں، بن مرشد چارہ چلدا نہیں، بن پانی بوٹا پلدا نہیں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ گزر وصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین زیباکار، حمد و ثنا کے بعد آج ہم سبھی یہاں چودھری منظر الہی صاحب کے والد محترم مرحوم و مقبول کو اصال ثواب کرنے کے لیے حاضر و جمع ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور پچھلے دنوں ان کی والدہ صاحبہ اس دنیا سے ہجرت فرما گئی تھی، اللہ ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ سامعین زیباکار، قرآن مجید کے جو آیت مقدسہ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے،
اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرے لیکن ہو مومن، وہو مومن، ہو مومن، اسے انعام کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان نیک عمل کرے، جاتے ہوئے اس کا ایمان سلامت جائے۔ ایمان سلامت جانا، نیک کام کرنا اس کا کام ہے۔ آگے کی زندگی، پاکیزہ زندگی عطا کرنا میرے رب کا کام ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، حج ادا کرنا تھا، نماز ادا کرنی تھی، روزہ زکوٰۃ جو کچھ بھی کرنا تھا، یہ اس وقت تک ہے جب روح قبض سے انسری سے پرواز کرے۔ اس سے پہلے جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال تو منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو اسے قبر میں بھی فائدہ پہنچائے۔ ان میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ او من صدقۃ جاریہ، ان میں سے پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا عمل او علم ينتفع به، ایسا عمل، نیک عمل جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حقیق نے فرمایا تھا او ولد صالح یدعو له، تو نیک اولاد اپنے والدین کے لیے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں تکالیف کا اہتمام کرتی ہے، اس کا ثواب بھی میرا رب اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ایمان کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف سے بیان کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آس بن وائل تو ایک کافر تھا، وہ اس دنیا سے مر جاتا ہے، لیکن ایمان کا سلامت ہونا میں نے کہا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایمان سلامت ہوا تو یہ نیک اعمال آپ کو فائدہ دیں گے، اگر آپ کا ایمان سلامت نہ ہوا یہ نیک اعمال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ کی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آس بن وائل ایک کافر تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، جاتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں کی، لیکن جب جا رہا تھا جاتے ہوئے اس نے اپنے 2 بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ آپ نے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے 150 اونٹ آزاد کرنے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے 50 گھوڑے آزاد کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک نے تو آزاد کر دیے، تو دوسرا آدمی تھا، دوسرا اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا میں رب کے حبیب کی بارگاہ میں چلتا ہوں، اللہ کے حبیب سے پوچھتا تو ہوں کہ ہم یہ آزاد کریں گے، صدقہ کریں گے، کیا انہیں ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ سامعین ذی وقار سنیے گا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے اپنا سارا مہاجرہ بیان کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر وہ مسلمان ہوتا فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ، تو ان کی طرف سے آزاد کرتا، غلام آزاد کرتا، اسے ثواب پہنچتا۔ اگر تو اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا، حج کرتا، اس کو ثواب پہنچتا۔ سامعین ذی وقار، پوری حدیث مبارکہ سے یہ نصیحت حاصل ہو گئی کہ جاتے ہوئے ہمارا ایمان سلامت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہوا ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے تھے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر جاتے ہوئے ہمارا ایمان سلامت نہ ہوا نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم یہاں سے جب جائیں جاتے ہوئے ہمارا ایمان سلامت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله अल्लाह ताला के करम तौफीक से लवाकिन ने कुर्रान ने अफाज ने तालिब इल्म ने जो कुछ पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह कबूल फरमाकर आजी साहब की कामल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह उनको दरजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। आप भी सभी हज़रात एक मरतबा सूरत फातिहा शरीफ 3 मरतबा सूरत इखलास शरीफ अव्वल आखिर रोशनी पढ़े उसके बाद दुआ होगी पूरा ख़त्मी शामिल करेंगे मौलाना मोहम्मदिन तिबिल कुलूबी व दवाही अफ़ियत नदानी व शफ़ाइहा
نور الابصار وضیاء وعلى آلہ وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خالق کائنات ارض و سما کے مالک، ہم سب کے پاک برگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے مولا التجا کرتے جو صحیح کلام اللہ پڑھی تھی، کلمہ شریف پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، جو انتظام ہوا مولا تیری پاک برگاہ دے اندر ہدیاتاً تحفاتاً نذراناتاً تعظیم اعظم پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما. مولا اس کلام علیہ ثواب اس انتظام ثواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، خالق کائنات قبول و منظور فرما. مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی بارگاہ میں اس کلام الہی ثواب اس انتظام ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کی رد الفتو کو اس کلام الہی ثواب اس انتظام ثواب پیش کرتے ہیں، خالق کائنات اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نال اس کلام الہی ثواب اس انتظام ثواب 1,24,000 کما پیش انبیاء حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کرام، تمام اہل بیت کرام، تمام شہداء اسلام، ان سبھی کی بارگاہ میں اس کلام الہی ثواب اس انتظام ثواب پیش کرتے ہیں، رب ذوالجلال اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جتنے بزرگان دین، ولی کاملین، صوفیاء کرام، علماء دین، 11ویں علی سرکار، مولا ان کے سبھی کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ اس کلام الہی ثواب اس انتظام ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرما. مولا اس کلام کی برکت سے، اس انتظام کی برکت سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ چودھری مظہر الہی صاحب نے والد محترم مرحوم مغفور کی مولا بخشش اور مغفرت فرما. مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمی نصیب فرما. یا رب کریم کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی مولا بخشش اور مغفرت فرما. مولا ان کی عطائی جان محترمہ دنیا دو پردہ فرما گی، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما. ان کی ہمشیرہ صاحبہ دنیا دو پردہ فرما گی، اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. مولا چودھری صاحب کے نانکا خاندان سے، دانکا خاندان سے جتنے لوگ تعلق رکھنے والے دنیا سے پردہ فرما دے، مولا اس کلام کی برکت سے سبھی کی بخشش اور مغفرت فرما. مولا جتنے ہمارے بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہیں، مولا انہوں نے گھرانا جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما دے، بہن بھائی رشتے دار، مولا سبھی کی بخشش اور مغفرت فرما. مولا ہمارے علاقے جتنے بھی قبرستان ہیں، مولا جتنے مسلمان قبرستان ہیں، مولا سبھی کی بخشش اور مغفرت فرما. مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی مولا اسلام کی تمام ماشاء اللہ.